بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ عمران خان آج اسلام آباد میں نیب آفس میں پیشی کے بعد گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شیریں مداری نے جس انداز میں تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، ان کے جس طرح زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یقیناً بہت سارے لوگوں کو جذباتی کر دیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی چھوڑ دیا ہے اور بہت سارے اور لوگ بھی اب تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگلا نمبر کس کا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور اعتزاز احسن آج کیوں رو پڑے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ارشد شریف شہید اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے فیصل واڈا نے، لیکن کس طرح وہ خود پھنس گئے ہیں کہ کہیں وہ اس گیم کا حصہ تو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان کو دو آپشن دیے گئے ہیں اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، ایک جو ان کا جانا ہے لندن، یا تو وہ لندن جائیں یا پھر وہ جیل جائیں، اس پر ان کا کیا موقف ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے علیحدہ کیے گئے ہیں اور موجودہ کھاؤ قبائل پاکستان پر مسلط ہوئے ہیں، زرداری شریف مافیا، وہ پوری طرح اس وقت انہوں نے پاکستان کو پچھلے 40 سال سے لوٹا، لیکن دوبارہ ان کو مسلط کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت جب زیادہ مقبول ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، جس کے ساتھ عوام کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ توقع ہوتی ہے کہ شاید جو ایک چودراہٹ ہے اور جو لوگوں پر ایک غلبہ ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور ایک بڑی عوامی بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ طاقتور حلقوں کی سیاست کے اندر ہمیشہ مداخلت رہی ہے، تو عمران خان کو مائنس کرنے کا ایک فارمولہ کئی دفعہ ڈسکس ہوا، اور جب وہ ابھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی نون لیگ کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ سارا کچھ ایک لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ نواز شریف سے لندن میں کس نے کیا کمٹمنٹس کی، تاریخ کے اندر یہ سب چیزیں ایک مرتبہ ضرور آئیں گی، اور اس وقت شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ مریم نواز 4-5 مہینے پہلے مسلسل وہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے ان کو کھلی چھٹی ہے، یہ اس نے کرپشن کی ہے، اس کو جیل میں ڈالیں اور میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ لیکن چونکہ جو عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت تھی، اس ماحول کے اندر نواز شریف کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے، اور ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جس طرح قابل مذمت واقعات ہوئے، اس کی آڑ میں یہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہے عمران خان کو بظاہر دو آپشن دیے گئے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں یا پھر ان کو جیل جانا پڑے گا، چونکہ یہ بات حتمی ہے کہ جس شخص کے خلاف تقریباً 150 مقدمات قائم کیے گئے ہیں، تو وہ کسی بھی مقدمے کے اندر اگر جیل جائے گا تو باقی بھی جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ بھی اڑ جائیں گی، تو اس کو اگلے 2 سال کے لیے کم از کم جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا لندن بھیجنے کا جو پلان ہے وہ اس وجہ سے ہے چونکہ بہت تنقید ہوتی تھی کہ نواز شریف جو ہے پلیٹلیٹس گرے اور وہ لندن بھاگ گیا، تو تاکہ یہ جو تن ہے یہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ایک مرتبہ پڑے۔ لیکن عمران خان نے آج 2 ٹوک انداز کے اندر پیغام دیا ہے کہ یہ جن لوگوں نے سیاست چھوڑی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ پلٹ آئیں گے، ان پر کیا مشکلات ہیں یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان پر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بہت سارے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے۔ ابھی تک تقریباً مین لیڈرشپ کے اندر آج شیریں مداری جو کہ الیکٹیبل تو نہیں تھی، لیکن تحریک انصاف کا بہرحال ایک چہرہ تھی جو ڈٹ کر کھڑی تھی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے ہیومن رائٹس کی ساری زندگی جو ہے وہ جنگ لڑنے والی شیریں مداری اور ان کی بیٹی ایمان مداری، 10-12 دن ان کو جیل میں رکھا گیا، ایک مقدمے سے ان کی رہائی ہوتی اور ساتھ ہی ایک نئے مقدمے کے اندر ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا۔ یہ وہ ایک کھلی بدماشی ہے جو اس وقت پاکستان کی عوام جس کو فیس کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ شریف اور زرداری مافیا کو اس ملک پر مسلط رکھنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اب تک جو لوگ گئے ہیں
ان میں شیریں مداری انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور اس پر آج اعتزاز احسن نے بھی آج رو پڑے ہیں وہ لائیو پروگرام کے اندر کہ ایک خاتون جو اس طرح خواتین کے حقوق کی جنگ لڑتی تھی، اتنا ظلم اور بربریت کی گئی، اتنی بدماشی کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ آج سیاست چھوڑنی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ ملک امین اسلم یہ اچھے رہنما تھے، پھر محمود مولوی، عامر کیانی کا عمران خان نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، آفتاب صدیقی، سنجے گنجوانی اور کچھ لوگ گئے۔ اب جو ہے جمشید چیمہ یا مسرت جمشید چیمہ کی بھی بات چل رہی ہے، شاید وہ چھوڑ جائیں، اور جو جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو ممکن ہے شاہ محمود قریشی ان کی اگر رہائی ہوتی ہے تو وہ تحریک انصاف کو جو چھوڑنے کی بات ہے وہ مجھے فی الحال جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے، اور اسی طرح کی اناؤنسمنٹ آئے گی، اور ممکن ہے کہ ان کو رہائی نہ ملے، چونکہ جن لوگوں کو اس وقت رہا کیا جا رہا ہے تو وہ ایک ڈرائی کلینر ہر جیل کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کے اندر سے جو گزرے گا وہ پاک صاف ہو جائے گا، نہ اس پر دہشت گردی کا مقدمہ، نہ بغاوت کا مقدمہ، جیلیں تھانے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے پاس جھنڈا ہوگا یا وہ کہیں پر جا رہا ہوگا، اس کے لیے اس ملک کے پولیس کی وردی میں ملبوس جو لوگ ہیں ان کا رویہ بھی علیحدہ ہوگا، اور باقی جو ادارے ہیں وہ تو ویسے ہی دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی کھلی پاکستان کی عوام کے خلاف بدماشی ہے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب شاہ محمود قریشی تو شاید نہیں، لیکن اسد عمر، شاہ محمود قریشی، ان پر اس وقت سب کی نظریں ہیں۔ فواد چودھری بھی ان کے اندر شامل ہے۔ اگر چونکہ پہلے جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، چند ایک کو چھوڑ کر زیادہ الیکٹیبل نہیں تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ چھوڑتے ہیں تو تحریک انصاف پر بہرحال امپیکٹ پڑے گا۔ باقی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، وقت بدلتا رہتا ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو آگے جو بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو فیاض الحسن چوہان نے آج گفتگو کی ہے، یقیناً جب آپ کسی کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کریں گے، جو آپ بے عزت کریں گے، تو لوگوں کی مجبوری ہے، وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، سیاست بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ ذرا ان سے مختلف ثابت ہوئے، انہوں نے گلے شکوے بھی کیے آج، اور انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا، لیکن میرا خیال ہے اس سے ان کا قد کاٹ کم ہوا ہے، سیاست کے اندر وہ اضافہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف جو ہے وہ فیصل واڈا، انہوں نے گزشتہ روز جس انداز کے اندر ایک گفتگو کی، اور گفتگو یہ تھی کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے وہ اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ارشد شریف شہید ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ عمران خان پر اور ارشد شریف پر جو قاتلانہ حملہ کرنے والے ہیں وہ ایک ہی ہیں جو کہ آرمی چیف کو چیف نہیں بننا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی قیادت کے 11 لوگ 8 مئی سے 9 مئی تک میرے گھر تھے۔ ان لوگوں کو یہ ہدایت کی جا رہی تھی کہ وہ اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر بھی جائیں، اگر وہ 11 لوگ کچھ سرگرمی کرتے تو میں انہیں پکڑوا دیتا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا اور آپ میرے گھر ہوئے تو میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، جس پر ان 11 افراد نے جواب میں کہا کہ ہم نہ اس چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہ بنیں گے۔ عمران خان کو گھڑی اسکینڈل میں 3-4 کروڑ روپے ملے، باقی 20-25 کروڑ اپنے پرائے صاحب نے مل کر لوٹے۔ اب یہ ساری بات جو ہے انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قتل والا معاملہ ہے ارشد شریف کا اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ تو سارا جو معاملہ ہے یہ اس کے پیچھے کہانی اور ہے، یعنی یہ وہی کیا ہے، اور اشارہ ان کا دائر ہے جنرل فیض حمید اور جو لوگ رکاوٹ سمجھے جاتے تھے کہ جو یہاں پر آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ اب اس پر بہت ساری ایک انہوں نے اور بات بتائی کہ جو جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا تو اس دوران یہ جو ہے سارا معاملہ انہوں نے خراب کیا، اور اس وقت عاصم منیر صاحب نے مجھے بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، اسی لیے آپ تحریک انصاف کو پہلے چھوڑ کر گئے۔ تو یہ آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جیسے فوج نیوٹرل نہیں ہے اور آرمی چیف کے بیلی یار وہ سارے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے۔ یہ 9 مئی تو کل صدیق جان نے بڑے کچھ عام سوالات اٹھائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فیصل واڈا کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ کس انداز کے اندر اس نے یہ سارا جو معاملہ ہے
وہ کیا ہے، اور اب وہ ایک الزام لگایا وہ بھی ثابت نہیں ہوا. نہ یہ ارشد شریف کے گھر تعزیت کے لیے گیا، اس کیس کو بھی خراب اس نے کیا. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس معاملے کو بھی اس نے بگاڑا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجنٹ ہے کسی کا، خدا نہ خواستہ. اور خود یہ آرمی جو ہے اس کو بھی سیاستدان آرمی چیف کو اور باقیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس پر جو ہے وہ جو اعترافات انہوں نے پروگرام کے اندر کیے، صدیق جان کہنے فیصل واڈا صاحب نے ارشد شریف کی شہادت کے بعد کچھ دعوے کیے. اس پر سپریم کورٹ کی بنائی گئی جے آئی ٹی نے انہیں طلب کیا، لیکن جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو آ کر بتایا کہ بارہا بلانے کے باوجود واڈا صاحب ثبوت دینے یا اپنے دعووں کے مطابق شواہد دینے میں نہیں آئے. یعنی فیصل واڈا جہاں پہ جے آئی ٹی میں تم نے ارشد شریف کے حوالے سے بات کرنی تھی وہاں تو گئے ہی نہیں آپ. اس کا مطلب ہے ہوا میں باتیں کر کے آپ کسی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کارندے بنے ہوئے ہیں، اور آپ فضول کے اندر اتنے عام کیسز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا، انہوں نے ان دعووں کے برعکس بالکل نئی بات کر دی ہے کہ ارشد شریف کی شہادت اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے رکوانے کے لیے کیا گیا. اب عمران خان نہ تو خود پر قاتلانہ حملہ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ارشد شریف صاحب کو بے دردی سے قتل کروا سکتے ہیں. تو پھر وہ کون تھا جس نے یہ کروایا؟ تو وہ بتا دو بھائی، نام لے کے بتاؤ. لیکن یہ یہاں پہ اس دعوے سے دو اور باتیں ثابت ہو گئی کہ ارشد شریف صاحب کے قاتل پاکستان میں ہی تھے اور ہیں، اور عمران خان پر حملہ بھی ایک مذہبی جنونی کا کام نہیں، ایک طے شدہ منصوبہ تھا. بالکل یہ ثابت ہوا. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جے آئی ٹی اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والے جے آئی ٹی اب واڈا صاحب کو کیا بلائیں گے؟ اگر بلائیں گے تو یہ جائیں گے. اور تیسرا دعویٰ کہ جس دن جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کے گھر والا واقعہ ہوا تو واڈا صاحب کے گھر پی ٹی آئی کے 11 رہنما موجود تھے جن کو ہدایات دی جا رہی تھی. تو ان 11 لوگوں کے نام اور ان کی ہدایات دینے والوں کے نام کب واڈا صاحب بتائیں گے؟ واڈا صاحب کے مطابق انہوں نے عمران خان کو عثمان بزدار کی کرپشن کے ویڈیو ثبوت دکھائے تھے. لگے ہاتھوں وہ ویڈیو عوام کے سامنے بھی ذرا لا کر دکھائیں. تو فیصل واڈا جو ہے الٹیمیٹلی لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بالآخر جب بھی آزاد حکومت ہوگی، جب بھی یہ خطرات جو اس وقت عوام کو انسانی حقوق، آزادی، ادارہ رائے جمہوریت پر جو اس وقت خود کش حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو جس طرح تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب یہ حالات چھٹیں گے، ماحول ذرا صاف ہوگا، تو اس وقت فیصل واڈا، ان کا عمران خان کے پر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف شہید، ان پر جس انداز کے اندر یہ ہوا ہے، فیصل واڈا پھنس گئے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جو اب نہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے جا کر دے رہے ہیں، نہ کہیں صرف میڈیا پہ آتے ہیں اور ہر معاملے کو خراب کرتے ہیں. آخر ان کی باغیں اور وہ کہتے ہیں پٹا جن کے ہاتھ میں ہے، یقیناً یہ میرا خیال ہے معاملات کو بگاڑ رہے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.